اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمت گار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ مخدومہ دارین محسنہ اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایک تاریخ ساز خاتون تھیں۔ تاریخ عالم کا رخ بدلنے میں جن خواتین نے اہم کردار سر انجام دیا ہے، ان میں سر فہرست اور سنہرے حروف سے لکھا گیا مقدس اسم گرامی ام الزہراء سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کی معزز ترین اور دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل اور ایمان و ایقان میں بھی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رفاقت اور غم گساری کو آخری سانس تک نہ بھول پائے، اور فرمایا کہ خدیجہ جیسی رفیقہ مجھے کوئی اور نہ ملی۔ افتخار عرب کے ہمالیہ کی دو بلند ترین چوٹیاں تھیں، ایک سید البطحاء سیدنا ابو طالب اور دوسری ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ عزت و احترام کے علاوہ سیدہ خدیجہ دولت و ثروت میں بھی اپنا نظیر نہ رکھتی تھیں۔ ذرائع آمد و رفت اور وسائل نقل و حمل کے حد درجہ محدود اور غیر ترقی یافتہ ہونے کے باوجود نہ صرف عربی حدود بلکہ عرب سے باہر دیگر ممالک تک آپ کا سلسلہ تجارت وسیع تھا۔ دنیا قومیت میں محدود تھی اور آپ کی تجارت بین الاقوامی سطح پہ پہنچ چکی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، میرے دوستو، سیدہ خدیجہ عزت و احترام، دولت و ثروت اور علم و عرفان میں بلند منزلت اور بین الاقوامی تجارت میں تنہا مالک تھیں۔ آپ تاریخ اسلام میں نمایاں اور مرکزی مقام رکھتی ہیں۔ شرف زوجیت رسول اعظم سے پہلے بھی آپ تاریخ ساز شخصیت تھیں، اور پورے عرب میں آپ کا کوئی مثل نہ تھا۔ عرب میں جہاں عورت کو پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیا جاتا، وہاں ایسی عورت کا وجود جس نے تجارت میں مردوں کو گرد کارواں بنا دیا، اور گھر میں بیٹھ کر تجارت کرنا اور اتنے بڑے تجارتی نظام کو ترقی دینا، اور عورت ہو کر مختلف دیار و امصار میں پھیلی ہوئی دولت و تجارت کی دیکھ بھال کرنا، اور پھر عورت کی تضحیک کرنے والے معاشرے کے رؤساء اور تاجران اور امراء اور سربراہان اور بادشاہان کے پیام ہائے عقد کو انتہائی حقارت سے ٹھکرا دینا آپ کے تاریخ ساز اقدامات ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دور جاہلیت میں بھی آپ مکارم اخلاق، صفات حمیدہ اور اعلیٰ انسانی اقدار کی مالک تھیں۔ آپ ان ایام میں بھی آپ کو طاہرہ، یعنی دور جاہلیت کے اندر بھی آپ کو طاہرہ اور سیدہ قریش کہا جاتا تھا۔ آپ کی فکر و نظر طاہر، عقل و شعور طاہر، تہذیب و تمدن طاہر، خیالات و تصورات طاہر، اور آپ ابتدا سے انتہا تک طاہرہ تھیں، اور ہر اعتبار سے سیدہ
قریش تھیں۔ عزیزان گرامی قدر، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت مبارکہ پر آدمیت کو ناز ہے کہ آپ نے انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی نگہداشت فرمائی۔ اسلام کو ناز ہے کہ انہوں نے اس وقت اسے قبول فرمایا جب کوئی اسے جاننے اور ماننے کو تیار نہ تھا۔ دنیا کی ہر شریف بیٹی، اطاعت گزار بیوی اور مقدس ماں کو ناز ہے اس بیوی پر کہ انہوں نے ہر دور میں عورت کی شرم و حیا، غیرت و خودداری اور پیار و محبت کے جوہر کا تحفظ کیا، اور ہر دور کی بچیوں کو ناز ہے کہ ان کی گود میں وہ بچی پلی جو وقار نسواں کا عنوان بنی۔ رشد و ہدایت کو ناز ہے اس بی بی پر کہ 11 خلفائے راشدین کی ماں یہی بی بی ہیں۔ قرآن کو ناز ہے اس بی بی پر، قرآن کو ناز ہے کہ آپ کے بطن اطہر سے مفسر قرآن ملے۔ کعبہ کو ناز ہے کہ تقدس کے محافظ ملے۔ عزیزان گرامی قدر، آغوش نبوت کو ناز ہے کہ زینت ملی۔ سیدنا ابو طالب کو ناز ہے کہ آپ نے پوری حیات طیبہ کو اللہ کی رضا کا آئینہ دار بنا دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اے میرے دوستو، عزیزان گرامی قدر، آپ روزانہ ہزاروں درہم غرباء و مساکین میں تقسیم فرماتی تھیں میری بی بی، میری آقا زادی خدیجۃ الکبریٰ۔ ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں اس بی بی پر۔ روزانہ غرباء اور مساکین میں ہزاروں درہم تقسیم فرماتی تھیں۔ آپ کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواتر سے غرباء و مساکین کی امداد کرتے اور فرمایا کرتے تھے، خدیجہ نے مجھے ان لوگوں سے حسن سلوک کرتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ اگر میں بی بی کی تجارت کی بات کروں تو آؤ میں تمہیں بی بی کی تجارت کے حوالے سے سناتا ہوں، بی بی کی تجارت کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ماں باپ کے ترکہ سے ملنے والی دولت کو آپ نے تجارت میں لگایا۔ پہلے یہ مال تجارت مکہ کے بازار سے آگے ذوالمخبہ، ذوالمنجازہ اور عکاظ کے بازاروں اور میلوں میں جاتا تھا جو مکہ کے اطراف اور جوانب میں لگتے تھے۔ یہ بازار، ان بازاروں میں بی بی کا مال جایا کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ تجارت کے کاروبار میں وسعت پیدا ہوتی گئی، یہاں تک کہ آپ کا مال تجارت شام جانے لگا، لبنان جانے لگا، فلسطین جانے لگا اور اس وقت کی عظیم تجارتی منڈیوں میں بھی جانے لگا۔ اپنی عالی دماغی، خوش فکری، عقل مندی، خداداد، فہم و فراست ہے جی، اس کے علاوہ بی بی کے اندر وہ سب کچھ موجود تھا کہ جو اللہ نے عنایت فرمایا تھا، اور احتیاط و تدبر اور تفکر سے سیدہ خدیجہ طاہرہ مکہ کی امیر ترین خاتون بن گئیں۔ اور پھر نہ صرف مکہ بلکہ جزیرہ نمائے عرب کا کوئی شخص مال و دولت میں ان کا مد مقابل نہ رہا، نہ فضل و شرف میں کوئی ثانی تھا، نہ دولت و ثروت میں۔ سخت پردہ میں رہتے ہوئے بھی آپ نے بے مثال تجارت قائم کی اور اپنی خداداد صلاحیت و استعداد کی بنا پر اتنا بڑا تجارتی نظام قائم کیا کہ جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ 80,000 اونٹ، 80,000 غلام اور 1000 کنیزیں اور ان اونٹوں کی خوراک اور ادویات، ثروت خدیجہ کا ایک ایسا رخ ہے جس کی مثل پیش کرنے سے مورخین قاصر ہیں اور قاصر رہیں گے۔ طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، جناب خدیجہ بے حد صاحب شرافت
اور بے پناہ مال کی مالکہ تاجرہ تھیں۔ ان کا مال ملک شام تک جایا کرتا تھا۔ پورے روسائے قریش کا جتنا مال تجارت ہوا کرتا تھا، اتنا مال تجارت تنہا حضرت ختیجہ کا ہوا کرتا تھا۔ آپ لوگوں سے اجرت پر کام لیا کرتی تھیں اور منافع پر شرکت منافع پر مال دیا کرتی تھیں۔ یہی الفاظ ابن ہشام تبری صاحب اور اصحاب تاریخ خمیس اور فصول المحمہ کے بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ تمام مورخین اسلام نے آپ کی پاکیزگی، نسب و پختگی، شعور و کمال، عقل کا اقرار کیا ہے اور اعتراف کیا ہے، بیک زباں ہو کر اعتراف کیا ہے، اور سب کو تسلیم ہے کہ آپ صاحب رائے، صحیح الفکر، عالی ظرف، وسیع النظر، بلند کردار، باوقار اور قابل رشک و اتباع سیرت مبارکہ رکھنے والی خاتون تھیں۔ اگر میں علمی حوالے سے بات کروں تو علمی حوالے سے اس طرح سے بات ہوگی کہ عزت و دولت کی مالکہ ختیجہ علم و عرفان کی زندگی بسر فرما رہی تھیں۔ دنیا جہالت اور جاہلیت کے اندھیروں میں تھی اور کتب سماوی اور علوم لدنی کے درمیان سیدہ ختیجہ کی شمع حیات روشن تھی۔ آپ علمی مباحثہ فرمایا کرتی تھیں اور جید علماء کتب آسمانی اور اخبار یہود سے آپ کے علمی مباحث جاری رہتے تھے۔ آپ کے خاندان کو صرف سعادت و سروری ہی کا فخر حاصل نہیں تھا، بلکہ اس خاندان میں زمانہ قدیم سے علم بھی خیمہ زن تھا۔ ورقہ بن نوفل کی شخصیت غیر معروف نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سیدہ ختیجہ طاہرہ کے چچا زاد بھائی تھے اور کتب سماوی کے جید عالم تھے۔ ان کے ساتھ علمی مذاکرے، آسمانی کتابوں کے تذکرے اور صحف انبیاء کے چرچے ہوتے رہتے تھے۔ آپ کی تلاش و جستجو، حقیقت کی دریافت کا شوق اور مسلسل تگ و ودو اور غور و فکر کی نورانی تڑپ صفحات تاریخ میں بکھری نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بے پناہ خوشیاں اور لازوال مسرتیں لیے صبح نور نمودار ہوئیں۔ خاتم الانبیاء کو جان سے بڑھ کر چاہنے والے چچا ابو طالب نے اپنے دست مبارک سے دولہا بنایا۔ نوشاہ اسلام کو خلیل خدا کا پیرہن پہنایا۔ دوش عطر پر حضرت الیاس کی ردا ڈالی گئی۔ سر اقدس پر سیاہ ہاشمی عمامہ سجایا گیا۔ سیدنا عبد المطلب کی نالین پائے اقدس کی زینت بنی۔ عصائے شعیب دست مبارک میں لیا۔ سبز عقیق کی انگشت نبوی میں سجائی گئی۔ سرداران قریش، بزرگان مکہ، دانشمندان بطحا، سادات اور نوجوانان بنی ہاشم برہنہ شمشیریں علم لیے ہوئے باوقار انداز میں سرتاج انبیاء کو اپنے حلقہ میں لیے شہزادی عرب کے محل کی جانب روانہ ہوئے۔ بارات نبوت پر رحمت الہی سایہ فگن تھی۔ کہکشائیں نثار ہو رہی تھیں، بہاریں پھول برسا رہی تھیں، ارواح انبیاء مسرور و شادمان تھیں، ملائکہ فرت مسرت سے جھوم رہے تھے۔ ہزارہا مسرتوں اور دعاؤں کے سائے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باراتی آہستہ آہستہ سکون و اطمینان و وقار و عظمت کے ساتھ منزل سے قریب تر ہو رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، ادھر شہزادی عرب نے بے حد حساب و مومی و شمع اور
فانوسوں، زروں اور جواہروں اور مختلف رنگ کے پردوں اور مختلف قسم کے پردوں سے اپنے محل کو جنت ارضی سے تبدیل کر دیا تھا۔ غلاموں اور کنیزوں کو مختلف اللون، حریرہ اور دیبا کے کپڑوں سے آراستہ کیا، ہر ایک کو قیمتی پوشاکوں اور خلعتوں کے پہننے کا حکم دیا۔ کنیزوں کے سر کے بالوں کو لؤلؤ والمرجان سے آراستہ کیا، سونے کے ہار جن میں نگینے اور جواہر لگے تھے ان کو پہنائے گئے تھے۔ ام المومنین کا الہی اور قرآنی خطاب حاصل کرنے والی دلہن بہترین قسم کی لباس میں ملبوس تھیں۔ سر اقدس پر سونے کا تاج تھا جس میں مختلف انو موتی اور جواہر جڑے تھے، اور آپ بے پناہ زیورات سے آراستہ و پیراستہ تھیں۔ عزیزان گرامی قدر، انتہائی قیمتی سونے کے خلخال تھے جس میں جا بجا بے حد و بے انتہا فیروزے اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ بارات جب جناب ختیجہ کے دروازے پر پہنچی تو آپ کا راستہ بقعہ نور بن کر آنے والے مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کر رہا تھا۔ معزز مہمانوں کی ضیافت کے لیے مختلف قسم کے کھانوں، میوہ جات، مشروبات کا انتظام کیا گیا تھا۔ بے شمار زرگار کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ معزز اور باوقار سرداروں کے لیے چند کرسیاں قدر بلندی پر رکھی گئی تھیں اور ایک بہت ہی قیمتی کرسی سب سے بلندی پر رکھی گئی تھی۔ عزیزان گرامی، سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ یہ کرسی کن کے لیے رکھی گئی تھیں۔ جب کاروان سادات بنی ہاشم اور معززین شہر شہزادی عرب کی جگمگاتے ہوئے محل کے سامنے پہنچا تو اس وقت جناب عباس اور جناب حمزہ شمشیر بلند کیے پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا، پرتکلف میوہ جات اور مشروبات سے ان کی تواضع کی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پرسکون مجمع میں ایک آواز بلند ہوئی، اللہ کی قسم، آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی کا جو محمد سے افضل ہو، اس لیے میں نے اپنی بچی کا شوہر قرار دینے اور ہمسر بنانے کے لیے انہی کو پسند کیا ہے۔ عزیزان گرامی پس تم لوگ اس پر گواہ رہو۔ یہ آواز سیدہ ختیجہ کے چچا عمر بن اسد کی تھی۔ یہ آواز عمر بن اسد کی تھی، آپ کے چچا کی تھی۔ اس کے بعد سردار مکہ سیدنا ابو طالب خطبہ عقد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ ایک مفصل خطبہ ہے۔ اس انداز میں چلتے چلتے خطبے کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ویڈیو پہلے ہی کافی طولانی ہو چکی ہے، خطبے کا ترجمہ عرض ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس میں یہ فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کی کھیتی سے، معد کی نسل سے اور معذر کی اصل سے پیدا فرمایا، نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر فرمایا، ہمیں ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ہے، اس کا دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا تو اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ اگر قلت مال ہے تو کیا ہوا، مال تو ایک ڈھلتی چھاؤ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے، اور محمد جس کی قرابت کو تم جانتے ہو، اس نے ختیجہ بنت خالد کا رشتہ طلب کیا ہے اور 12
اوقیہ سونا مہر مقرر کیا ہے، اور اللہ کی قسم مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی، اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔ یہ حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں۔ یہ لوگ حضرت ابو طالب پہ فتوے لگاتے ہیں، حضرت ابو طالب کو صاحب ایمان نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو طالب کو یہ آج کا یہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور علی کے باپ کو کافر کہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ یہ خطبہ سن رہے ہو حضرت ابو طالب کا، جو عقد پڑھا ہے رسول کا، اس کا خطبہ ہے، اور فرماتے ہیں وہ منزل بہت جلیل ہوگی۔ قصر ختیجہ خانہ نبوت کی طرف شادی کے تیسرے دن سید المرسلین سیدنا ابو طالب اور دوسرے اعمام اور نوجوانان بنی ہاشم کے حلقہ میں شہزادی عرب اور ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ قصر نور کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو آپ کے پیارے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے یہ قصیدہ پیش کیا۔ کون سا قصیدہ؟ سنیے گا عزیزان گرامی قدر، بڑا پیارا قصیدہ ہے۔ آپ فرماتے میری قوم، میرا قبیلے والو، ثنا جمیل اور بے حساب عنایات پر فخر کرو، شائع فی الناس، جی لوگوں تمہارا فضل اور شرف اور بلندی مراتب اس زمانہ میں معروف ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم سب افتخار بن گئے احمد کے دم سے، تم سب افتخار بن گئے احمد کے دم سے، جو زینت ہے ہر طیب و طاہر کے لیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کا نور 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے، جو ہمیشہ روشنی پھیلاتا رہتا ہے۔ اور اے ختیجہ، آپ کامیاب ہوئیں بڑی جلیل و عظیم عطاؤں کے ساتھ، آپ کامیاب ہوئیں بڑی جلیل و عظیم عطاؤں کے ساتھ، اس ہاشمی جوان مرد کے ذریعہ جو بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہے۔ اللہ نے انہیں بڑے مناصب عطا کی ہیں، بڑے منصب عطا کیے ہیں، آپ کی شادی ان سے ہوئی ہے، خدا نے ان کے ذریعے تمہاری جماعت کو اجتماع کی توفیق عطا کی ہے، بس وہی تمام مطالب کا پروردگار ہے۔ اور پھر فرمایا احمد سردار خلائق ہے، جو ہر پیادہ اور سوار سے بہتر اور افضل ہے۔ پھر فرمایا ان پر لگاتار درود و سلام ہوتا رہے جب تک سواریوں پر سوار چلتے رہتے ہیں۔ اس قصیدہ مبارکہ کے دوران مکہ کے در و دیوار سے تحسین و آفرین کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سن کر فرمایا، سیدہ خدیجہ کے منہ سے زبان اقدس سے یہ جملے نکلے، جان لو کہ محمد کی شان بہت بلند و برتر ہے اور ان کا فضل ہر کسی کے لیے عام ہے، ان کی سخاوت بڑی عظیم ہے۔ ان کے بعد آپ نے حاضر مستورات پر مال و خوشبو نچھاور کرنے کا حکم دے دیا اور کہا مال نچھاور کرو، خوشبوئیں نچھاور کرو۔ یہ حکم دیا حضرت خدیجہ نے۔ آپ کے چہرہ اقدس سے ایسا نور ساطع ہو رہا تھا کہ جس سے چراغوں اور شمعوں کی روشنائی ماند پڑ گئی۔ آپ کے منور چہرے سے نکلنے والی نوری کرنیں دیکھ کر ہاشمی اور جتنے بھی اور لوگ تھے اور مستورات کو بے حد تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور ساتھ ہی جملے فرمائے کہ یہ رسول اللہ کا فضل و شرف اور عطیہ الہی ہے، یعنی جو خدیجہ کو ملا ہے یہ رسول اللہ کا فضل ہے اور ان کا شرف ہے، ان کا عطیہ ہے۔ اے عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی
ازدواجی زندگی کو اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ کی ازدواجی زندگی کے متعلق بات کروں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔